ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ اور پھر 40 سال کے بعد المسجد الاقصی بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تو دوبارہ سے اس کی تعمیر کی، جس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ وہاں ایک اور بات بھی، ایک اور معمہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہاں ہیکل سلیمانی بننا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یہ معمہ بھی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ حقائق کے تناظر میں اور علمی دنیا میں اس معمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور چونکہ یہ 5 صفات یہودیوں کی ہے، یہ کبھی سچ نہیں بولتے، جھوٹے ہیں، یہ حرام خور ہیں، دھوکے باز ہیں، اور انبیاء کے قاتل ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات ان کی کبھی ختم نہیں ہوئی، اور آج بھی ان 5 صفات کو لے کے ہی دنیا کو یہ چکمہ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی دشمنی سے امت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہودی ایک مسلمان ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، کہتا ہے قرآن سچ کہتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے کسی ایک سال بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی ختم نہیں کی، دھوکہ دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ مومنوں کا روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ یہودی دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی اس لیے ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیا۔ یہ کبھی شرارت سے باز نہیں آتے، یہ کبھی دھوکے سے باز نہیں آتے، یہ انبیاء کے قاتل جو ہیں کبھی حرام خوری سے باز نہیں آتے۔ کاش ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے تعلق بنانے میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے کبھی تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس سے بڑی سچائی تو کہیں نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے فرامین سچے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے وعدے بھی سچے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کے وعدے کیا ہیں؟ جو اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے، سچا مومن بنتا ہے، کبھی یہودی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، کبھی عیسائی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے آپ، سامنا تو کر رہے ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ قرآن کہتا ہے کبھی تمہارا آمنا سامنا نہیں کر سکتے، یہ بزدل لوگ ہیں، لیکن تم سے لڑائی کیسے کریں گے؟ قلعوں میں بند ہو کر، سامنے نہیں آئیں، دیواریں کھڑی کر کے۔ اور آج بھی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، جب بھی یہودیوں نے مسلمانوں پہ وار کیا ہے سامنا نہیں کر سکے، دیواریں بنائی ہیں، کچھ بکنے والے لوگوں کو خریدا اور ان کو سامنے رکھا اور ان کی بیک پہ خود آئے ہیں، تب مسلمانوں کا نقصان کیا۔ ان کی راہوں کو ہموار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو بے دین اور منافق لوگ ہیں، جنہوں نے ان کی راہوں کو آسان کیا۔ اللہ ذوالجلال ان سے انتقام